کام کے تقاضوں کی وجہ سے رات کا قیام اور تہجد اور نماز سے پہلے بعد کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ شیطان اتنا دھاگ ہے اور شیطان اس کی چالیں اتنی نازک اور اس کی چالیں ایسی ہیں کہ شیطان ہمیشہ اہل حق پر حق کے راستے سے آتا ہے۔ وہ یوں کہے گا کہ بھئی کام زیادہ افضل ہے اور کام کا تقاضا زیادہ اہم ہے، تم سنتیں چھوڑ دو، اس وقت سنو تو صحیح، سنتیں چھوڑ دو، ارے سنو تو صحیح، سنتیں چھوڑ دو۔ اچھا تم سنت چھوڑ کے پھر کیا کرو گے؟ کہ بیان کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ تو تم سنت چھوڑ دو گے تو تمہارے بیان سے امت سنت پر کیسے آ جائے گی؟ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کام کے تقاضے کی وجہ سے، سنت چھوڑ دیتے ہیں کام کے تقاضے کی وجہ سے۔ ایک جگہ ہم گئے، ادھر تو نماز کھڑی ہوئی مسجد میں اور مجمع پورا اجتماع تھا، اور ایک کمرے میں جا کے دیکھا تو وہاں کام کرنے والے بیٹھے مشورہ کر رہے۔ بھئی کیا ہو رہا؟ کہ مشورہ چل رہا ہے، رکوع نماز۔ کہنے لگے نہیں ہم مشورے والے نماز بعد میں پڑھیں گے، نماز بعد میں پڑھیں گے۔ میں نے کہا خدا کی قسم تم کام سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے اس جماعت کی نماز کی سنت کو چھوڑ دیا، اس کام کی وجہ سے تم کام سے محروم ہو جاؤ گے۔ کام سے یعنی جس امت میں جس نماز کو قائم کرنے کے لیے محنت ہو رہی ہے، اس محنت کا مشورہ نماز چھوڑ کے کر رہے۔ سوچو ذرا، جماعت کی نماز چھوڑ دی، جماعت کی نماز چھوڑ دی، کیوں؟ کہ ہم مشورے والے ہیں، ہم مشورے والے ہیں، ہم نماز بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم مشورہ کر رہے ہیں، کچھ مسائل پیش آ گئے ہیں ان کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ ارے جب تم اللہ کے سامنے بندوں کے ساتھ اجتماعی طور پر نماز میں کھڑے نہیں ہوگے اور صف اول میں نہیں آؤ گے تو تمہیں اللہ تعالی دنیا میں اس نماز کے قائم کرنے کی محنت کے امور اور اس کے اصول اور تم پر کام کے طریقوں کے اصول کیسے کھل جائیں گے؟ جس عمل کو تم خود ضائع کر رہے اس عمل کی محنت میں اللہ تمہاری رہبری کیوں کریں گے؟ سنو میں کیا کہہ رہا، میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو جماعت کی نماز چھوڑ دی، کیا کرنے کے لیے؟ مشورہ کرنے کے لیے۔ مشورے والے مشورہ کر رہے ہیں، مشورے والے کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے مشورے والے اپنے آپ کو عام مجمع سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اونچا یا بہتر یا الگ سمجھتے ہیں تو پھر یہ اس کام کی عمومی برکتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ جو دعوت پر نصرتیں عموم کی وجہ سے آئیں گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموم میں رہنا پسند کرتے تھے، آپ عموم میں رہنا پسند کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض بھی کیا کہ باہر سے وفود آتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، آ کر پوچھتی ہیں ایکم محمد، تمہیں محمد کون سے ہیں؟ ایکم بن عبد المطلب۔ وفود آتے ہیں باہر سے، جماعتیں آتی ہیں، ارے سونے والوں کو جگہ دو، لیکن جہاں ہم بات کر رہا تم سو رہے۔ باہر سے کیا آتے تھے؟ وفود اور جماعتیں آتی تھی، اور آ کر پوچھتے تھے تم میں نبی کون سے ہیں؟ جی ہاں، تم میں نبی کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کے درمیان رہتے ہیں کہ آنے والے کو نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ کون سے نبی ہیں، کون سے نبی کون سے ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے کوئی ایسی جگہ بنا دیں، کوئی تخت یا کوئی ایسی جگہ آپ کے لیے بنائیں جہاں آپ اوپر بیٹھا کریں اور آنے والے پہچان لیں کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں۔
اللہ اکبر. جن کو پہچاننا فرض ہے، جن پر ایمان لانا فرض ہے، جن کو پہچاننا فرض ہے، جن پر ایمان لانا فرض ہے، ان کے لیے اگر ذرا سا بھی تعارف کا اور عوام سے ہٹ کر آپ کے لیے کوئی ٹھکانہ بنانے کی بات آئی، فرمایا کہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان ایسے رہوں کہ تم میری گردن کو کچل کر چلا کرو، تم میری گردن کچل کر چلا کرو. اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی نہیں جب تک عموم میں نہ رہو گے. کیونکہ جب خندق میں چٹان اڑ گئی اور خندق کی کھدائی اس سے رک گئی اور وہ چٹان ٹوٹ کر نہ دی، تو آپ نے یہ نہ فرمایا جاؤ تم کوشش کرو ہم دعا کرتے ہیں. فرمایا میں اترتا ہوں خندق میں، خندق میں میں اترتا ہوں. آپ خود اترے، آپ خود اترے. اس لیے کہ میرے دوستوں عزیزوں، فتنوں سے بچنے کے لیے کام کرنے والوں کو 3 اسباب بتائے گئے ہیں. فتنوں سے بچنے کے لیے 3 اسباب بتائے گئے. صحیح حدیث ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. ایک تو عموم میں رہو، ایک تو عموم میں رہو، عوام میں. ایک تو عموم میں رہو، ایک سبب فتنے سے بچنے کے لیے کہ عموم میں رہو. کس میں رہو؟ عموم میں رہو، عوام میں. دوسرا بتایا فتنے سے بچنے کے لیے کہ جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو، الگ مت رہو. جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو، الگ مت رہو. اور تیسری بات یہ فرمایا حدیث میں کہ مسجد والے بن کر رہو. جتنا مسیح کو لازم پکڑے رکھو گے فتنوں سے بچے رہو گے. 3 کام بتائے حدیث میں فتنوں سے حفاظت کے لیے. عموم میں رہنا، اجتماعیت کو لازم، اجتماعیت کے ساتھ لازم رہنا، چمٹ کر رہنا اجتماعیت کے ساتھ. اور تیسرا سبب بتایا کہ مسجد والے بن کر رہو، فتنوں سے بچے رہو گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ کی دعا ہے، اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ پوری زندگی دنیا کی وہ بھی چاہتا ہوں کہ مساکین کے ساتھ ہو گزرے، پھر موت بھی مسکینوں کی طرح آوے، اور پھر قیامت میں حشر بھی مسکینوں کی طرح ہو.